تم نے خود ہی اس کا نام یہ رکھ دیا اللہ یا لات، تو وہ خدا بن گیا۔ تو یہ تو تمہارا نام دیا ہوا ہے جس سے اس کی یہ حیثیت بن گئی ہے۔ جس کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لات ہے، اس کے نزدیک پھر یہ پتھر ہی ہے۔ بڑی گہری چیز ہے جو یہ کہہ گیا۔ اس کی حقیقت تو پتھر کے ٹکڑے کی ہے۔ تم نے ایک نام اس کو دے دیا، اسی قسم کا ایک دوسرا سا اس کو تم نے منات کہہ دیا، وہ یہ بن گیا۔ اب کسی کو اگر یہ نام اس کے معلوم نہیں ہے، وہ پتھر ہے ان کے نزدیک۔ تمہارے یہاں اگر یہ بھول جائے، اگلی نسل آنے والی کو معلوم نہ ہو کہ کیا نام تھے یا کیا صورت تھی، ان کے نزدیک پھر پتھر ہے۔ تو گویا ان کی جو انٹرینسک جو حقیقت ہے ان چیزوں کی، وہ تو وہی ہیں جو پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ نام تم نے ایک ان کا رکھ دیا تو اس کی بنا پہ یہ ساری ان کی عظمت جو تھی وہ قائم ہو گئی۔ نام ہٹا دیجئے ان کا، یہ پتھر کے پتھر رہ جائیں گے۔ پانی ذرا رکھ دیجیے۔ ایک چیز ہے وہ فی الحقیقت اپنی خاصیت کچھ رکھتی ہے، وہ شے ہوتی ہے، اس کی ہستی ہوتی ہے، اس کی خاصیتیں ہوتی ہیں، اس کی صفات ہوتی ہیں، اس کے خواص ہوتے ہیں۔ گرم ہے جی، مجھے دے دیجیے۔ شکریہ، یہاں رکھیے۔ پانی اس کی خاصیت، وہ اپنا وجود رکھتا ہے، اس کے خواص ہیں کچھ، پیاس بجھاتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا نام پانی ہے۔ ذرا آگے چلے جائیے تو آب کہتے ہیں اسے، فارس والے۔ عربوں کے ہاں جائیے تو وہ مان کہتے ہیں اسے، انگریزوں کے ہاں جائیے تو وہ واٹر کہتے ہیں۔ اور زبانوں میں بھی اس کے اور نام ہوں گے، اتنے نام تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو یہ جو الگ الگ نام ہیں، ہم نے پانی کہہ دیا، اس نے آب کہہ دیا، یہ نام کے بدلنے سے اس کے خواص نہیں بدلتے، کیونکہ اس کے خواص خود متعین ہیں، وہ اپنی ہستی رکھتا ہے۔ پانی وہ پانی ہی ہے۔ ایران میں پہنچ کے آپ پانی کہیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے بات، وہ آپ کہہ دیں گے اس کو، آپ کہیں گے یہی ہے۔ نام سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس چیز پر، وہ اپنی حیثیت خود رکھتا ہے، وہ اپنے خواص رکھتا ہے۔ تمہارے پانی کہنے سے، اس کے آب کہنے سے، اس کے ماں کہنے سے اس کی حیثیت میں، اس کی ہستی میں، اس کی خاصیت میں فرق نہیں آتا، وہ وہی چیز ہے۔ لیکن جو فی الواقعہ وہ چیز نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا تو خدا نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے۔ تم نے اس کا نام رکھا تو خدا بن گیا، نام ہٹا دیجئے پتھر رہ گیا۔ پانی کا نام آپ کہہ دیجئے، ماں کہہ دیجئے، واٹر کہہ دیجئے، کچھ نام رکھ دیجئے اس کا، اس نام کی وجہ سے پانی اپنی خاصیت نہیں رکھتا، وہ بذات اپنی خاصیت رکھتا ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے، اپنی شخصیت رکھتا ہے، اپنے خواص رکھتا ہے بذات۔ پانی پانی ہے، کسی نام سے پکارو۔ یہ جو الفاظ میں نے کہے یاد آ گیا قائد اعظم مسٹر گاندھی کے ساتھ تو ان کی چپکلش رہتی تھی ہمیشہ، اور جس زمانے میں ان کا وہ تھا آپس میں مذاکرات کرنے کا دور، تو وہ چٹھیاں لکھتا تھا۔ ایک چٹھی میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے آپ بتائیے کہ میں آپ کو کیا کیا کہ مخاطب کیا کروں، قائد اعظم کہا کروں، مسٹر جناح کہا کہوں، مائی بردر لکھا کروں، کیا کہہ کے آپ کو مخاطب کروں؟ تو یہ تو قائد اعظم تھا، اور مقابل میں گاندھی جب بھی آتا تھا تو ان کی ویسے بھی حس تیز ہو جایا کرتی تھی۔
اس نے کہا گاندھی کیا کہتے ہو، نام میں کیا رکھا ہے؟ پھول کو کسی نام سے پکارو وہ تو پھول ہی ہوتا ہے۔ کیا بات تھی صاحب اس شخص کی۔ تمہارے ہاں نام کی وجہ سے عزت بنتی ہے، تم نے پتھر کو تراش کے کرشن بنا لیا تو کرشن ہے تم۔ گاندھی کے تو وہ جو سوٹ کیس ہوتا تھا اس کے اندر ہوتا تھا بت۔ میری پہلی ملاقات جو ہوئی تو اس وقت ہوئی جب وہ بت سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ قرآن نے یہ حیثیت دی تھی کہ جس شخص کی یہ کیفیت ہے اپنے ہاں سے وہ نکالتا ہے وہ اتنی سی مورتی اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس نے انگریز کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تو کتنی بڑی بات تھی یہ کہہ دی کہ تمہارے ہاں لفظ کو اہمیت حاصل ہے، نام کا کیونکہ اہمیت حاصل ہے، تمہارے ہاں وہ پتھر ہی ہوتا ہے، اور آپس میں پھر ان کے ہاں اسی پتھر سے بنا کے انہوں نے کرشنا کہہ دیا تو وہ ایک سیکٹ یا ایک فرقہ بن گیا، اس کا وہ خدا ہوا۔ اسی قسم کے پتھر کے ٹکڑے کا دوسرا انہوں نے نام راما رکھ لیا تو راما بنوانے وہ دوسرا خدا بن گیا۔ اب وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں کس چیز پہ لڑائیاں ہوتی ہیں؟ وہ نام نہ رکھتے دونوں پتھر، اور اب بھی وہ پتھر باہر چٹانوں کی صورت میں پڑے ہوئے، وہاں تو نہیں لڑائیاں ہوتی ان کی۔ ان پتھروں کو جب نام دے دیا کچھ تو اب دیکھیے اس میں وجہ تفریق تخصیص کیا چیز ہو گئی، وہ جو نام رکھ دیا۔ الٹ نام اگر رکھ دیتے اتفاق سے کہ اس کا نام راما ہو جاتا خدا کا اور ادھر کرشنا دوسرے کا نام ہوتا تو وہ ادھر والا رام بن جاتا، ادھر والا کرشن بن جاتا، ادھر والا برہما بن جاتا۔ اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم۔ عزیزان ایمان، ہم مطمئن ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ بہرحال ہم بت پرست نہیں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے تم میں سے مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرکی ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی کہ وہ کون ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے؟ کہنے والا خدا ہے، کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیے کہ ہمیں یہ تم نے کیا کہہ دیا، تم نے نہیں کہہ دیا، وہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے۔ اور کسی کو بھی آپ نے یہ سنا کسی سے بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مومن کہتا ہے کہ وہ کہے کہ میں مشرک ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہوتے ہو تم۔ میں نہیں کہنا چاہتا، میں اپنے آپ کو نام پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سن، ایک قبر پتھر کی چونے کی، اس کا نام آپ نے رکھ دیا داتا صاحب۔ اگر وہ اسی طرح کی قبر رہتی اور وہاں یہ نام نہ رکھا جاتا تو جیسی وہاں ایک اور قبر ہے اسی قسم کی وہ قبر ہوتی۔ اتفاق سے اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ جتنے بھی یہ داتا صاحب کا دربار کہنے والے ہیں داتا صاحب کی قبر وہ نہ کہیں، اس کو یہ مٹ جائے، اگلی جنریشن آ جائے اس کو یہ معلوم نہ ہو، اس کے نزدیک وہ وہی چونے اور پتھر کی قبر رہ جائے گی۔ شیخ صاحب ایک طرف ہو جائیے، اس کی حیثیت وہ ہوگی، یہ نام ہے جو ہم نے دے دیا۔ یہاں کئی قبریں ایسی ہم نے دیکھی، ہماری زندگی میں ایسا ہوا، وہ قبر کی قبر ہی تھی، وہ کسی کے ذہن میں کچھ آیا، اس کا کچھ کاروبار چلتا نہیں ہوگا، اس نے آ کے اس پہ جھنڈی گاڑی، اس کے اوپر ایک چادر پھینکی، اس کے اوپر دیا جلایا جمعرات کے دن، کسی دن جا کے ڈھول بجایا، اس کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ فلاں حضرت صاحب قبلہ ہے، فلاں جگہ سے تشریف لائے تھے اور آج ان کا عرس ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ منتا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نام رکھ دیا اس کا کچھ، اس نے نہ نام رکھا تھا، جب نام نہیں رکھا تھا تو وہ قبر ہی تھی، نام رکھ دیا دربار ہو گیا، نام ہٹا دیجئے
قبر رہ گئی.